اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ساتھیو، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے سورہ حجرات کی پہلی آیت کو مکمل کیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 2 سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس میں اب جو یا ایھا الذین آمنوا ہمارا شروع کا حصہ ہے، یہ ہم نے اپنے پچھلے سبق میں بھی دیکھا تھا، تو آپ پچھلے سبق سے اس کو دہرا سکتے ہیں، یا میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ آیت نمبر 1 میں گزر چکا ہے، اور آپ پچھلی ویڈیو دیکھ لیں گے تو اس میں آپ کو یہ معلومات انشاءاللہ مل جائیں گی۔ اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ بالکل دیے گئے ای میل ایڈریس پہ کویشچن بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں اب دہرا کر وقت مزید نہیں لگاؤں گا، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اس کا ترجمہ جو ہم نے کیا تھا اوپر، وہ میں یہاں لکھ دیتا ہوں دوبارہ، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا والا پارٹ تو ہمارا مکمل ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں آگے ہمارے پاس الفاظ ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت آسانی سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ کون سا والا لا ہے، کیونکہ اس لا کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں ترفعون، یہاں پر نون گر چکا ہے، تو اس کا مطلب ہو کہ یہ ہمارا لائے نہیں استعمال ہوا ہے یہاں پر، اور اس لائے نہیں کی وجہ سے ہمارا یہ ترفعو وہ مجزوم ہو گیا، اس کو مضارع مجزوم لکھ دیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو آگے اسواتکم ہے، یہ اسواتا ہمارا یہاں مضاف بن جائے گا، اور جو کم ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہو جائے گا، اور یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر اس ترفعو کے لیے مفعول بن رہا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں یہ جو اسواتا ہے اس پر ہمیں زبر نظر آ رہی ہے، اس کے منصوب ہونے کی یہ علامت ہے۔ اور فوق صوت النبی جو ہے، فوق میں ہمارے پاس یہ ظرف ہے، اور ظرف مضاف بن کر آتے ہیں، تو یہ مضاف ہو گیا، تو اس سے اگلا والا لازماً کیا ہو جائے گا، اس کا مضاف الیہ ہو جائے گا، بالکل صحیح۔ البتہ یہ ہے کہ یہاں یہ صرف مضاف الیہ نہیں ہے، بلکہ یہ آگے النبی کے لیے خود مضاف بھی بن رہا ہے، اور جو یہ ہمارے پاس النبی کا لفظ ہے، یہ حالت جر میں ہے، اس کی جر میں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے، اور یہ جو پورا فوق صوت النبی جو ہے، یہ ہمارا کہلائے گا مفعول فی، اس کو ہم ظرف بھی کہتے ہیں اور مفعول فی ہی بھی ہم اس کو نام دیتے ہیں۔ اب اس میں جو چیز ہمیں دیکھنے والی ہے وہ یہ کہ یہ ترفعو کا جو لفظ ہے یہ کیسے بنا ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس ترفعو کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا مادہ کیا ہے، تو آپ سب کو بہت آسانی سے نظر آ رہا ہے اس کا مادہ کیا ہے، را، فا اور عین۔ یہ جو را، فا، عین ہے، یہ ہمارا استعمال ہوتا ہے باب فتح سے، اور اس کا مصدر بنتا ہے رفعن۔ اچھا، اس کے جو معنی بنتے ہیں وہ ہوتے ہیں کسی کو اٹھانا یا بلند کرنا۔ یہ مضارع میں ہمارا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ باب فتح میں جمع مذکر حاضر کے صیغہ کا وزن ہے تفعلون۔ تو اس تفعلون میں جب ہم مادہ ڈالیں گے را، فا، عین، تو یہ بنے گا ترفعون۔ اب اس ترفعون پہ جب ہم لائے نہیں داخل کریں گے، تو چونکہ یہ جو لا ہے یہ جازم مضارع ہے، تو یہ جازم مضارع اس ترفعون کو مجزوم کر دے گا، اور وہ صیغے جن کے اندر نون ہوتا ہے ان کو جب ہم مجزوم کر دیتے ہیں، مجزوم کرنے کی وجہ سے اس میں سے نون گر جاتا ہے، تو یہاں پر بھی ہم اس کا یہ نون گرا دیں گے۔ جب ہم اس نون کو گرا دیں گے تو ہمیں ایک الف اپنے پاس سے لگانا پڑتا ہے،
تو یہ پھر رہ جائے گا ترفعو. یہ الف اس لیے لگایا جاتا ہے کہ یہ جو واو ہے اس کے جمع ہونے کو ظاہر کیا جا سکے, یہ بتایا جا سکے کہ یہ جو واو ہے یہ واو الجمع ہے. اکثر اس کی یہی وجہ ہوا کرتی ہے. تو اب ہمارے پاس یہ آ گیا لا ترفعو. تو لا ترفعو کا ترجمہ ہو جائے گا تم سب بلند مت کرو, تم سب بلند مت کرو. یہ اس کا آسان سا سادہ ترجمہ ہو جائے گا. اچھا, اب کس چیز کو بلند نہیں کرنا وہ ہم نے یہاں پڑھا تھا کہ کیا تھا, اصواتکم. اصواتکم جو ہے وہ اس کا مفعول تھا. اس میں سے یہ جو اصوات کا لفظ ہے کا ویسے مادہ ہے صاد واو اور تا, اور یہ مادہ خود آتا ہے باب نصرہ سے اور اس کا مصدر بنتا ہے صوتن. اس کے مادے کے معنی ہوتے ہیں آواز نکالنا, آواز نکالنا. اسی سے ہمارے پاس ایک اسم بنتا ہے صوتن, اس کی جمع استعمال ہوتی ہے اصواتن, اصواتن. تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے آواز کے لیے, اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسم ذات بن جاتا ہے, اور یہ آواز اور اس کی جمع ہو جائے گی تو آوازیں اس کا مطلب ہو جائے گا. تو یہاں اب بات بالکل واضح ہو رہی ہے. اگر یہاں تک ہم ترجمہ کریں تو آسان سا ہو جاتا ہے کہ لا ترفعو اصواتکم. اصواتا اس کے ساتھ کم کی ضمیر ہے, یہ ضمیر کون سی ضمیر ہے, یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے, متصلہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی. اور فوقہ جو ہے یہ ہمارا ظرف ہے, اور ظرف اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کتاب میں موجود ہے, میں آپ کو کتاب دکھاتا ہوں. جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کتاب میں, یہاں یہ صفحہ نمبر ہے 7, صفحہ نمبر 7 پر یہ ظرف کی ہیڈنگ پوری موجود ہے. اس ہیڈنگ میں آپ کو یہاں پچھلی نشست میں یعنی پچھلی کلاس میں ہم نے جو ایک دیکھا تھا ظرف وہ تھا بینا, لا تقدموا بین یدی اللہ, تو وہ آیا تھا. اور آج کے اس سیشن میں ابھی یہ فوقہ کا ہمارے پاس آ رہا ہے, آگے چل کے اور بھی ان میں سے استعمال ہوں گے. فی الحال یہ آپ نوٹ کیجئے, ہم واپس چلتے ہیں اپنی سبق کی طرف. جی تو ہم واپس اپنے سبق پر آ گئے. یہ فوقہ ہمارا ظرف ہو گیا, مضاف بن گیا, صوتی پھر وہی آواز ہے, اور النبی یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہو گیا. تو اگر ہم اس حصے کا یہاں پر ترجمہ کر دیں تو یہ ہو جائے گا مت بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر. مطلب یہی ہے کہ تمہاری آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بلند کرنے کا مفہوم بھی اس میں آ گیا رفع سے, اور اصوات آوازیں آ گئیں, اور صوت النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کا ذکر آ گیا. یہ حصہ الحمدللہ ہمارا مکمل ہوا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تو ہمارے پاس ہے یہ, اب ہمارے پاس جو واو ہے یہ واو عطف کا ہے. یہ بات جا کے پیچھے جڑ رہی ہے, یعنی ایک تو حکم یہ ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم, اب یہ واو عطف کہا رہے ہیں, یعنی اسی یا ایھا الذین آمنو کو خطاب کر کے اب دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ لا تجہروا, یعنی یہاں یہ بھی پھر وہی ہمارا لائے نہیں ہو جائے گا جیسا ہم نے پہلے دیکھا ہے. اور تجہروا جو ہے وہ فعل نہیں ہو جائے گا جو کہ مضارع مجزوم ہوتا ہے, یہ ہمارے پاس آ جائے گا. اس میں ہمارا فعل اور فاعل دونوں چیزیں موجود ہیں. یہ بات تو میں اوپر کا ہی بھی دہرا دیتا ہوں آپ کے لیے کہ یہ جو ہمارا ترفعو ہے اس کے اندر بھی فعل اور فاعل دونوں موجود ہیں. جب بھی ہمارے پاس واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب کے علاوہ کوئی صیغہ استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کا فاعل اس کے اندر ہی موجود ہوتا ہے. یہ اسباق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اچھا, اس کے بعد یہاں آپ دیکھیں گے تجہروا, ہم ابھی الگ سے بھی دیکھیں گے وضاحت کے ساتھ. پھر ہے لہو, لہو میں یہ لی ہمارا حرف جار ہے, اور یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ متصلہ مجرورہ ضمیر ہے, اور اس کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا. اور یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے. پھر ہمارے پاس بازر بی جو ہے یہ پھر حرف جار ہے,
اور اس حرف جار کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں القولی جو ہے یہ ہمارا مجرور ہو گیا، حالت جر میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھیں تو ہمارے پاس یہ جو کا ہے، یہ کا بھی ہمارا حرف جار ہے۔ ایک تو کا ہوتی ہے ضمیر، اب اس ضمیر میں اور اس کا میں ہم کیسے فرق کریں گے؟ تو بہت واضح سی بات ہے کہ یہ والا جو کا ہے یہ شروع میں آتا ہے، جبکہ جو ضمیر متصلہ کا ہوتی ہے وہ اسم کے بعد استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا بنیادی فرق ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کا کے بعد آپ کو جو لفظ ملے گا وہ مجرور ہوگا۔ تو جار ہو گیا، حرف جار ہو گیا کا، اس کا کی وجہ سے یہ جو جار ہے یہ مجرور ہو گیا۔ البتہ یہ صرف مجرور نہیں ہے بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں مضاف بھی بن رہا ہے، اور اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ ہے بعضی۔ اور بعضی کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کم کی ضمیر ہمیں نظر آ رہی ہے، اور جب بھی کسی اسم کے بعد متصلہ ضمیر آ جاتی ہے تو وہ اسم پیچھے والا مضاف بن جاتا ہے۔ تو یہ جو بعضی کا لفظ ہے یہ جاہر کے لیے مضاف الیہ ہے، اور آگے کم کے لیے یہ مضاف بھی بن رہا ہے۔ اس کے بعد یہ جو کم ہے یہ وہی متصلہ مجرورہ ضمیر ہو جائے گی ہماری، یہ مضاف الیہ ہے، اور یہ صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس لی آیا ہے، یہ پھر حرف جار ہے جیسا کہ وہ ہو کے ساتھ تھا۔ البتہ جب ہم پہلے یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ جب یہ لی کا حرف جار ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو پھر لی کے بجائے لام زبر لا کو لکھا جاتا ہے، یعنی لی کے بجائے لام زبر لا اس کو لکھا جاتا ہے۔ البتہ ویسے کسی اور اسم کے ساتھ یہ آتا ہے تو پھر لی اپنی اصل شکل میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو لی حرف جار ہو گیا، اس کی وجہ سے بعضن کا لفظ یہ مجرور ہو گیا۔ تو یہ جدا جدا ہم نے ان تمام الفاظ کو یہاں دیکھ لیا ہے۔ اچھا، اس میں اب ہم دیکھتے ہیں یہ جو تجہرو کا لفظ ہے بالکل اسی طرح سے بنا ہے جیسے ہم نے ابھی ترفعو بنایا تھا۔ تو آپ اس کا مادہ بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، پہچان بھی سکتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ نے سوچ بھی لیا ہوگا، اور بالکل صحیح سوچا آپ نے۔ جیم، ہا اور را اس کا مادہ ہے، اور یہ مادہ بھی باب فتحہ سے آتا ہے۔ اس کے دو مصدر استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جہرن اور ایک مصدر ہوتا ہے جہرتن۔ اچھا، اس کے بنیادی معنی تو ہوتے ہیں نمایاں کرنے کے، البتہ ایک ہوتا ہے نمایاں کرنا دکھانے کے لیے، تو اس کا ایک مفہوم ہو جائے گا کسی چیز کو نمایاں کرنا دکھانے کے لیے۔ اس کا تعلق انسان کی بصر سے ہے، یعنی دیکھنے کی صلاحیت سے۔ البتہ دوسرے اس کے جو معنی ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں یہ آواز کو نمایاں کرنا سنانے کے لیے، تو اس کا تعلق سماعت سے ہو جائے گا۔ تو جیسے قرآن مجید میں آئے نا سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، تو اس میں آپ وہ جہر بہ کے جو الفاظ ہیں تو معنی اس آیت کے ٹکڑے کے یہ ہو جاتے ہیں کہ برابر ہے تم میں سے جو کوئی بات کو چھپائے اور جو کوئی اس کو ظاہر کرے، نمایاں کرے۔ تو بنیادی معنی نمایاں کرنے کے ہیں۔ اب نمایاں کرنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دکھانے کے لیے نمایاں کرنا، جیسے کہ قرآن مجید میں آئے نا بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا تھا ارین اللہ جہرتن، کہ ہمیں دکھاؤ اللہ کو بالکل اعلانیہ، کہ ہم اپنی آنکھوں سے انہیں اللہ کو دیکھ سکیں۔ اور ایک ہوتا ہے سماعت میں جہر، جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، کچھ سری نمازیں ہوتی ہیں اور کچھ جہری نمازیں ہوتی ہیں، تو ان میں تلاوت کو جو کہ نمایاں کیا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، اس لیے ان کو جہری نمازیں کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ یقیناً یہ آواز کے حوالے سے آ رہی ہے بات، تو یہی والا مفہوم ہم اس میں استعمال کریں گے۔ یہاں پر یہ نوٹ کر لیں کہ یہ باب فتحہ میں وہی جمع مذکر حاضر کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے مضارع کے اندر، اور باب فتحہ میں پھر وہی وزن ہے جو ہم نے اوپر دیکھا تھا تفعلون۔ تفعلون کے وزن پہ جب ہم مادہ ڈالیں گے جیم ہارا تو یہ بن جائے گا تجہرونا۔ اب اس تجہرونا میں اگر ہم اس کے ساتھ وہی کام کریں جو ہم نے اوپر کیا تھا، یعنی یہ والا لائے نہیں ہم اس میں داخل کریں، تو دیکھیں ہم لائے نہیں جب اس میں داخل کریں گے تو لائے نہیں ہمارا جازم مضارع ہے، تو جیسے اس نے ترفعون کا نون گرایا تھا ویسے ہی یہ یہاں تجہرون کا نون بھی گرا دے گا۔ تو یہ ہم لکھ لیتے ہیں تجہرون، اور یہ جو لا ہے یہ لا اس والے نون کو یہاں پہ
ڈراپ کروا دے گا تو یہ لفظ ہمارے پاس بن جائے گا تجہرو، اور یہ پھر وہی الف لگائیں گے تاکہ واو الجمع ہمارا ظاہر ہو سکے۔ تو لا تجہرو کا مطلب ہو جائے گا کہ نمایاں مت کرو، نمایاں مت کرو، سنانے کے لیے نمایاں مت کرو۔ اچھا کس چیز کو نمایاں نہ کرو، اب وہ بات یہاں آپ کے سامنے آ رہی ہے، بلکہ کس کے لیے نمایاں نہ کرو، پہلے وہ ہے لہو، تو لہو یعنی ان کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نمایاں نہ کرو، سنانے کے لیے کس چیز کو نمایاں نہ کرو، بالقولی، بالقولی، یہ بات آسان سی ہے، قول کو، بات کو، یہ ہم اس کا ترجمہ کر پائیں گے۔ اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ہے کاجہری بعضکم لبعض، اس کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں الگ سے بھی دوبارہ۔ تو اس کی ترکیب تو ہم نے اوپر دیکھ لی ہے، کاجہری بعضکم لبعض میں کاف حرف جار ہے، اس کو حرف تشبیہ بھی کہا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، حرف تشبیہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی نوٹ کر سکتے ہیں آپ ضمنی طور پر۔ تو کاف کی وجہ سے یہ جہری جو ہے وہ مجرور ہو گیا اور مضاف بن گیا، بعضی اس کا مضاف الیہ، پھر خود مضاف ہے اور کم اس کا مضاف الیہ، اور لی بعضن میں پھر لی حرف جار اور بعضن اس کی وجہ سے مجرور ہو گیا۔ تو اس کا اگر ہم یہاں تک کا ترجمہ کریں تو یہ اس طرح ہو جائے گا، اور نمایاں مت کرو ان کے لیے، کس چیز کو نمایاں مت کرو، بات کو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ ان کے لیے کہاں سے آیا، یہ اس لہو کا ترجمہ ہے، یہ جو اوپر ہمارا یہ جو لہو آیا تھا نا، یہ اس کا ترجمہ ہو گیا ان کے لیے، اور بات کو یہ ہمارا اس بالقول کا ترجمہ ہو گیا۔ اچھا اب اگلا جو حصہ ہے وہ یہی ہے، کاجہری بعضکم لبعض، تو کاف تشبیہ کا ہو گیا مانند، اور جہر ہمارا مصدر ہے بلند کرنا، اور بعض کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو اگر اس کا ہم ترجمہ کریں تو یہ ہو جائے گا جیسا کہ تمہارا یا تم میں سے بعض کا نمایاں کرنا ہوتا ہے بعض کے لیے۔ تو کاجہری بعضکم لبعض کا ترجمہ یہ یہاں تک ہو جائے گا، جیسا کہ تم میں سے، ہاں تم میں سے بعض کا نمایاں کرنا ہوتا ہے بعض کے لیے۔ اچھا اب اگلے حصے میں کیا آ رہا ہے وہ ہم چل کے دیکھتے ہیں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اچھا اس ان تحبط اعمالکم میں جو ان ہمارے پاس شروع میں آ رہا ہے یہ ہمارا ہے ناصب مضارع، اور اس ناصب مضارع کا اثر اس تحبط پر ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ مضارع منصوب ہو گیا، اور یہ جو تحبط ہے یہ ہمارا فعل ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اچھا اب دیکھیں یہ جو واحد مؤنث غائب کا صیغہ جب آیا ہے تو اس میں پھر ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ صیغہ ہے واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر غائب کہ ان کے بعد ان کا کوئی فاعل اس میں ظاہر کے طور پر آ سکتا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے تو یہ جو تحبطہ کے آگے اعمالکم ہے، یہ جو اعمالو پر رفع ہمیں دکھ رہی ہے یہ اس کے فاعل ہونے کی علامت ہے۔ اگر تو یہاں یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال نہ ہوتا، کوئی اور صیغہ ہوتا، تو پھر ہم اس اعمالکم پر دیکھتے کہ اس پر رفع بھی ہمیں نہیں ملتی، کیونکہ پھر وہ فاعل نہیں بن سکتا تھا۔ تو یہ بہرحال ایک بات ہے جو ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس یہ فعل ہے اور اعمالو جو ہے وہ اس اندر مضاف بن رہا ہے ہمارا، اور کم کی جو ضمیر ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہے، اور اوپر ہم نے دیکھ ہی لیا یہ متصلہ مجرورہ ضمیر ہے، اور صیغہ اس کا ہے جمع مذکر حاضر کا، اور یہ اعمالکم جو پورا ہے یہ اس تحبطہ فعل کے لیے بن جائے گا فاعل۔ اچھا اس کے بعد اب یہ والا جو واو آ رہا ہے، یہ والا واو عطف کا نہیں ہے بلکہ یہ حالیہ ہے، اور یہ حالیہ ہونا کیسے پتہ لگتا ہے، اس کا زیادہ تر تعلق ہوتا ہے سیاق و سباق سے، یعنی جب آپ جو پورے عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ والا واو حالیہ ہوگا۔ کچھ اس کے طریقے بھی ہوتے ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ فی الحال یہ واو حالیہ ہے اور اس میں انتم ہمارا مبتدا بن رہا ہے، اور لا تشعرون اس میں جو لا ہے یہ والا لا، اب یہ لا نافیہ ہے۔ کیوں یہ لا ناہیہ کیوں نہیں ہے، آپ اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کا نون جو ہے وہ نہیں گرا، کیونکہ اگر یہ لا ناہیہ ہوتا یا لائے نہیں ہوتا
تو یہ کبھی بھی اس نون کو یہاں باقی نہ رہنے دیتا، لیکن یہ نون موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لا نفی والا ہے. تو یہ لا نافیہ ہے. البتہ یہ ہمارا سیدھا مضارع کا صیغہ ہے، اس میں فعل اور فاعل دونوں چیزیں موجود ہیں، اور یہ لا تشعرون پورا مل کر جو ہے وہ ہماری خبر بن رہی ہے. تو انتم مبتدا ہے اور لا تشعرون، لا نافیہ اور تشعرون فعل اور فاعل مل کر یہ پوری خبر ہمارے پاس بن رہی ہے. اچھا، اب اس میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو لفظ آ رہا ہے وہ ہے ان تہبتا. ان کو تو ہم نے دیکھا کہ وہ ناصب مضارع. یہ جو تہبتا ہے یہ کیا لفظ ہے؟ اس کا مادہ ہے ہا، با اور طا، اور یہ آتا ہے باب سمیہ سے. اس کا مصدر بنتا ہے حبطن، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا اکارت ہونا، یا اس کے معنی ہوتے ہیں بیکار ہونا. جیسے قرآن مجید میں آیا، نیچے آیت آپ کے سامنے آ بھی رہی ہے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، یعنی جس نے ایمان کا انکار کیا اس کے عمل بیکار ہو گئے، اس کے عمل اکارت ہو گئے، اس کے عمل ضائع ہو گئے. تو یہ ضائع ہونا، بیکار ہونے کے معنی میں یہ لفظ آتا ہے. یہاں پر یہ باب سمیہ میں مضارع کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. باب سمیہ میں واحد مؤنث غائب کا وزن ہے تفعلو. تفعلو کے وزن پہ ہم جب ڈالیں گے ہا با طا تو یہ بنے گا تہبتو. اب سوال یہ کہ یہاں تو تہبتو ہے جبکہ قرآن مجید میں یہ تہبتا آ رہا ہے. تو آپ بالکل صحیح پہچان گئے ہیں، کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس کیا آیا ہے؟ ان استعمال ہوا ہے، اور ان جو ہے وہ ہمارا ناصب مضارع ہے. اس کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ آگے فعل، یعنی یہ اور فعل مل کر ایک مصدر کیسے معنی دیتے ہیں، اس پر بھی کبھی موقع ملے گا کلام کریں گے. فی الحال یہ ناصب مضارع ہے، اور اس ناصب مضارع نے کیا کیا؟ تہبتو جو ہمارا فعل تھا اس کے اس آخری حصے پر پیش کی جگہ کیا کر دیا؟ اس نے پیش کی جگہ زبر کر دیا. بالکل صحیح. تو یہ زبر پیش کو ہٹا کر ہم نے یہاں زبر لگا دی، تو یہ ان تہبتا. اچھا، سوال یہ کہ یہاں پر واحد مؤنث غائب کا صیغہ کیوں استعمال ہوا؟ تو یہ بات بھی بالکل واضح رہنی چاہیے، کیونکہ آگے جو اس کا فاعل آ رہا ہے وہ ہے اعمالکم، اور اعمال یہ کس کی جمع ہے؟ عملن کی جمع ہے، اور عملن کی جو جمع بنتی ہے وہ بنتی ہے اعمالن. معنی اس کے وہی عمل کے ہوتے ہیں، کام کے ہوتے ہیں. تو یہ جو لفظ ہے چونکہ یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیا ہو گیا؟ غیر عاقل جمع مکسر. تو جب ہمارا فاعل غیر عاقل کی جمع مکسر ہوتا ہے تو جو فعل ہم اس کے لیے شروع میں لے کر آتے ہیں وہ واحد مؤنث کا لے کر آتے ہیں. تو اسی لیے یہ جو تہبتو یا تہبتا کا جو فعل آیا ہے وہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہم نے استعمال یہاں پر کیا ہے. اس کے بعد ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اس لا تشعرون میں اب جو فعل ہمارے پاس ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اچھا، انتم سے تو آپ واقف ہی ہیں. انتم کی جو ہے وہ ضمیر ہمارے پاس یہاں آئی ہے، میں یہاں واضح کر دیتا ہوں آپ کے لیے. انتم جو ہے یہ ہماری ضمیر منفصل آئے ہیں، فاصلے سے جو آتی ہے، اور اس کا یہ صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا. یہ ضمائر بھی آپ کتاب میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ ہمارا، اور یہ مبتدا بھی بن گیا. اچھا، لا تشعرون. تو لا کو تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ اوپر نفی والا ہے، یہ نہیں والا نہیں آیا، نفی والا آیا ہے. اچھا، اب جو تشعرون ہے اس کے بارے میں ذرا کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں. تو تشعرون کا مادہ ہے جی شین، عین اور را، اور یہ آتا ہے باب نصرہ سے. اس کا ایک مصدر بنتا ہے شعرن اور ایک مصدر بنتا ہے شعرن. ایک اس کے معنی بنتے ہیں جی بال کی طرح باریک علم حاصل کرنا، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ محسوس کر کے کسی چیز کا ادراک حاصل کرنا، اور پھر یہ شعور رکھنے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، شعور رکھنا. تو یہ شعر بال کی طرح باریک، کیونکہ یہ عربی زبان میں بالوں کے لیے جو ہے وہ شعر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس سے یہ بال کی طرح باریک والا پہلو اس میں آ رہا ہے. دوسرے اس کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں علم لطیف میں
کلام کرنا، اور پھر یہ آتا ہے شعر کہنے کے معنی میں، کیونکہ شعر جو ہوتا ہے وہ بڑی اس میں گہری باتیں ہوتی ہیں، لطیف انداز اختیار کیا جاتا ہے بات کو کہنے کا، تو علم لطیف میں کلام کرنا یا شعر کہنا یہ اس کے معنی ہے۔ بہرحال یہاں وہی شعر کہنے کے معنی میں نہیں آیا، یہاں یہ شعور رکھنے ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور باب نصرہ میں یہ مضارع کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، باب نصرہ میں جمع مذکر حاضر کا وزن ہے تفعلون، تفعلون کے وزن پہ ہم جب شین عین را ڈالیں گے تو یہ بغیر کسی پریشانی کے بن جائے گا تشعرون۔ اس میں چونکہ کوئی علت نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، اس لیے بہت آسانی سے یہ سادہ سا ہمارے پاس تفعلون کے وزن پہ تشعرون بن گیا، اور جو لا آیا تھا وہ لا نفی والا تھا، اور وہ جو نفی والا لا ہے وہ ہمارا ایسا عامل ہے جس کو ہم کچا عامل کہتے ہیں، یعنی یہ صرف معنوی تبدیلی لاتا ہے، اعرابی تبدیلی اس سے نہیں آتی، تو اس لیے تشعرون ویسا کا ویسے ہی رہا۔ تو اگر ہم یہاں پر اس حصے کا ترجمہ کریں کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون کا، تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ ضائع ہو جائیں، یا ایک ترجمہ ہو سکتا ہے کہ بیکار ہو جائیں تمہارے اعمال۔ تو ضائع ہو جائیں یا بیکار ہو جائیں وہ تقریباً ایک ہی بات ہے، کہ بیکار ہو جائیں تمہارے اعمال اس حال میں، اب یہ وہ واو حالیہ کا ترجمہ ہے، اس حال میں کہ تم شعور نہ رکھتے ہو، یعنی تمہیں پتہ بھی نہ لگے، جس کا آسان سے کہا ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہ لگے اور یہ سارا کام ہو جائے، تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اس حال میں کہ تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ لگے۔ تو یہاں یہ الحمدللہ آیت پوری ہوئی، اس پوری آیت کا ترجمہ ہم کرتے ہیں یہاں پہ چل کے جی۔ تو یہاں پر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لائے، مت بلند کرو اصواتکم اپنی آوازوں کو، اچھا کس پہ بلند مت کرو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر۔ تو ایک تو یہ ہو گیا فوق صوت النبی، اس کے بعد واو آیا، اس کا مطلب ہو جائے گا اور مت نمایاں کرو ان، یعنی ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے لیے بات کو، جیسا کہ تم میں سے بعض کا نمایاں کرنا ہوتا ہے بعض کے لیے۔ تو اب یہ حکم دیا گیا ہے کہ آواز کو بھی بلند نہ کرو اور بات کو بھی جو ہے وہ نمایاں نہ کرو، کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو ہوگا کیا کہ، اس کا ترجمہ کے بھی کر سکتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے مبادہ، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ کیا کہ یا مبادہ ضائع ہو جائیں یا بیکار ہو جائیں تمہارے اعمال اس حال میں کہ تم شعور نہ رکھتے ہو۔ یہ الحمدللہ ہمارا اس آیت کا ترجمہ مکمل ہو گیا۔ تو آج مطالعے کو یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑی سی اسپیڈ کو بڑھائیں، اور کم سے کم 2 آیات تو ہم ہو سکتا ہے تیسری آیت کو بھی ہم کور کر لیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آیت نمبر 3 کے ساتھ پھر ترجمہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔